لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس سورہ کی 28ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اپنی رحمت بھی دی ہے، اور وہ نہ تو تمہاری سمجھ ہی میں آتی ہے اور نہ تمہیں نظر آتی ہے، تو کیا ہم اسے تمہارے سر چپکا کر تمہیں اس کا زبردستی پابند بنا سکتے ہیں، جبکہ تم اس سے نفرت بھی کیے چلے جا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود انفس و آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پا چکا تھا، پھر خدا نے اپنی رحمت کے ذریعے یعنی مراد وہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور ابدی حقیقتوں کا براہ راست علم بخشا، انہی باتوں کا علم جس کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے ہی سے دے رہا تھا۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی خدا ایمان بالشہادت کی توفیق عطا فرماتا ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام انفس و آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت کو پا لیتے ہیں، پھر خدا ان کو اپنی رحمت یعنی وحی سے نوازتا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ دوسرا نتیجہ یہ نکالا کہ منکر حق کو اہل اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ اس آیت میں سب سے اہم بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوائی جا رہی ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک برہان و دلیل پر ہوں، اور میرے پاس اللہ کی رحمت آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے اور عام طور سے وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے دلیل پر ہوتا ہے، اور اسی دلیل کی وجہ سے وہ اعمال و افکار کے ظلماتی پہلو سے پاک رہتا ہے، اسی کا دوسرا نام عصمت ہے۔ نبی یا امام کے نور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے افکار و اعمال خدا کی طرف کی دلیل پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ظلماتی پہلو نہیں ہوتا۔ ان کے افکار و اعمال ظلماتی پہلو یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر نبی یا امام خود ظلمات گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں تو پھر دوسروں کو کیا اطاعت و ہدایت کا نور دکھا سکیں گے؟ یہی وہ رحمت و نور کا پہلو نبی یا وصی نبی کے افکار و کردار میں ہوتا ہے، جو گمراہوں اور ظالموں کی نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ اسے عام اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک فکر و عمل کا نور یعنی فکر و عمل کی پاکیزگی بے معنی چیز ہوتی ہے۔ وہ صرف مال و دولت، کرسی، اولاد اور مادی طاقت ہی کو کسی انسان کی برتری کا معیار سمجھتے ہیں۔ خدا کی دلیل پر ہونے کی وجہ سے انسان کے قول و عمل میں جو نورانیت، پاکیزگی اور حق و باطل کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ نہیں دیکھ سکتے، جو ظلمتوں یعنی گناہوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ پس نبی یا امام کے لیے ضروری ہے کہ خود نور ہو اور دوسروں کو نور کی طرف بلائے، اور اس لحاظ سے نور کی بشر سے کوئی منافات نہیں ہے۔ عبادات کی ظواہر کو بجا لانا ایک انسان کو مومن نہیں بناتا، بلکہ جب تک وہ عبادات کے باطنی اثرات قبول نہ کرے، ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان نماز پڑھتا رہے اور برائیاں کرتا رہے، روزے رکھے، لیکن خوف خدا پیدا نہ ہو، تو ایسے نماز و روزے سے کیا حاصل؟ چنانچہ ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 صفات جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا رہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 3، جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ یہ وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے۔ خدا ہمیں منافقوں کی جو عادتیں ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح مومن بنائے، اور صحیح طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پیروکاروں میں ہمارا شمار ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔